اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 3 جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں۔ اور اختتام اس پارے کا ان لفظوں سے ہوگا: ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین پر سونا دے فدیے میں ہی تو پھر بھی ہرگز ان کی کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔ اس پارے کا آغاز انبیاء میں رسول کا تذکرہ کیا گیا اور اختتام یہ ہے کہ حالت کفر پر مرنے کے انجام۔ میرے اور آپ کے لیے پیغام رکھتا ہے کہ ان تعلیمات کو اپنا لو جو انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے، ورنہ انجام ایسا بھیانک ہوگا جسے برداشت کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 175 میں ارشاد ربانی ہے: فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ انبیاء رسول کی تعلیمات دیکھیے، اس پارے میں کس تعلیم کا ذکر کیا گیا ہے۔ انبیاء رسول کی مشترکہ تعلیم توحید کی تعلیم تھی۔ آیات الکرسی کے ایک ایک لفظ کو دیکھیے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بادشاہ کے ساتھ مکالمہ تھا، اس کو دیکھیے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے، بے شک اللہ تعالیٰ لاتے ہیں سورج کو مشرق سے، فأتی بها من المغرب، تو مغرب سے لے آ۔ تو حیران ہو گیا بادشاہ اور کافرہ، اس نے انکار کر دیا۔ پھر فرمایا: وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما۔ دیکھو ہڈیوں کی طرف کیسے ہم ان کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب بند کمرے میں بے موسم کے پھل دیکھنے پہ زکریا علیہ السلام جب حیرت ہوئے تو مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 3 سے 7 تک ارشاد ربانی ہے: کلما دخل علیہا زکریا المحراب۔ جب داخل ہوئے ان کے پاس زکریا علیہ السلام محراب میں، وجد عندہا رزقا، تو پایا ان کے پاس مختلف قسم کے رزق، مختلف قسم کے پھل۔ قالا، کہا زکریا علیہ السلام نے: یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے۔ قالا، کہا یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، یہ آپ کے پاس پھل کہاں سے آئے۔ قالت، کہا مریم علیہ السلام نے: ھو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جسے چاہیں بغیر حساب کے۔ تو سورۃ مریم کے سیدہ مریم کے جواب سن کر زکریا علیہ السلام کی دعا کے انداز کو دیکھیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں ارشاد ربانی ہے: ہنالک دعا زکریا ربہ۔ اسی جگہ دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ قالا، کہا زکریا علیہ السلام نے: رب ھب لی، اے میرے رب عطا کیجئے مجھے، من لدنک، اپنی طرف سے، ذریۃ طیبہ، پاک اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعا کو سننے والے ہیں۔
بڑھاپے کی عمر میں سید زکریا علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی بشارت کو دیکھیے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 39 میں ارشاد ربانی ہے فنادتہ الملائکۃ، پس پکارا ان کو فرشتوں نے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس حال میں کہ وہ کھڑی تھیں محراب میں، ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے بیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی، یعنی اللہ آپ کو بیٹا دے گا اور ان کا نام بھی اللہ نے خود رکھا یحییٰ، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اس کی تصدیق کی ہے اللہ کے کلمے کی، وسیدا، اور وہ روکے گئے ہوں گے، وہ سردار ہوں گے، نبی من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے، نبی ہوں گے۔ پھر سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے انداز کو دیکھیے سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 45 میں ارشاد ربانی ہے اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یبشرو کی خوشخبری دیتا ہے آپ کو بکلمۃ، ایک اپنے کلمے کی، منہ اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن عزت والا ہوگا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے مقربین بندوں میں سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے معجزہ کے ساتھ ساتھ بإذن اللہ کے الفاظ کو دیکھے، یعنی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہو رہے ہیں تو وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہو رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں ارشاد ربانی ہے انی اخلق لکم من الطین، بے شک میں بناؤں گا تمہارے لیے پرندے، کحیات الطیر، مٹی سے، فانفخ فیہ، میں پھونکوں گا اس میں، فیکون طیرا، تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ پرندے کی طرح ہو جائیں گے، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، وابرئ الاکمہ، اور پھر میں اللہ کے حکم کے ساتھ مادہ ذات اندھوں کو ٹھیک کر دوں گا، والابرص، اور کوڑی کی جن کو بیماری ہے ان کو بھی اللہ کے حکم کے ساتھ میں ٹھیک کر دوں گا، واحیی الموتیٰ، اور مردوں کو بھی زندہ کر دوں گا اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو اس میں یعنی بظاہر اس آیت کے اندر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جتنے بھی معجزے دکھائے ہیں وہ اللہ کے حکم کے ساتھ دکھائے ہیں، ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ میرا رب ہے جو ازل سے ابد تک رہے گا، ہر شے کو زوال ہے مگر میرے رب کو زوال نہیں ہے، نہ سوتا ہے نہ تھکتا ہے، نہ اگتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، یہ مخلوق ہے جو سوتی بھی ہے، کھاتی بھی ہے، پیتی بھی ہے، میرا رب ان صفات سے بالکل پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید کے اس سبق کو تادم آخر اول میں جگہ دل میں دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ توحید کے بعد دوسرا پیغام انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ قربان جاؤں رب کی کلام کتنی عظیم کلام ہے، اسی پارے میں انفاق کے آداب بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے اور فوائد بھی۔ پہلا ادب، مال پیش کیجئے، حلال مال پیش کیجئے، یعنی سورۃ البقرہ آیت نمبر 267 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، جو پاکیزہ چیزیں جو تو نے کمایا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ دوسرا ادب، فقراء اور مساکین پہ خرچ کریں، یعنی ان پہ نظر رکھیے خرچ کرتے وقت۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 271 میں ارشاد ربانی ہے ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو اپنے صدقات کو، فنعما ہی، تو وہ بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم ان کو چھپا کے دو، یعنی لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے نہ دو، وہ بھی اچھا ہے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو فقراء کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہے،
اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تو دور کر دیں گے تم سے تمہارے گناہوں کو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھنے والے ہیں۔ تیسرا ادب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو لیکن اخلاص کے ساتھ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 272 میں وَمَا تُنْفِقُونَ، اور جو تم خرچ کرتے ہو الا مگر ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے ساتھ ہی خرچ کرو۔ چوتھا ادب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دن رات دونوں ہاتھوں سے دینے کو اپنی سعادت جانے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 274 میں ارشاد ربانی ہے الذین، وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال کو باللیل رات میں والنہار اور دن میں سرًا چھپا کے وعلانیۃ یا ظاہر طور پر فلہم اجرہم، تو پس ان کے لیے اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ ان پر خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ فائدہ نمبر پہلا ہے وہ یہ ہے کہ دگنا اجر تمہیں دیا جائے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال کو ابتغاء مرضات اللہ، کہ وہ اللہ کی رضا کو تلاش کریں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور پھر ان کے دل اس چیز میں خوش بھی رہتے ہیں، کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے باغ کسی اونچی جگہ پہ ہو، أَصَابَهَا وَابِلٌ، تو اس کو پہنچے بارش اوپر سے، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو ہم وہ اپنا پھل کیا کرتے ہیں؟ دگنا کر دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ 700 گنا اجر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 میں ارشاد ربانی ہے مثل الذین، مثال ان لوگوں کی ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے، انبتت، جب اگتی ہیں، 7 سنابل، ایک دانے سے 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ منہ حبۃ مئۃ، اور ہر بالی میں 7 خوشے ہوتے ہیں، سنبل مئۃ حبہ، اور 700 دانہ ہوتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے دگنا کر دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ تیسرا فائدہ مکمل اجر کی سعادت اور فضیلت۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 272 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُونَ، اور جو تم تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم مال خرچ کرو نیکی کے ساتھ، يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، تو تمہیں پورا دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چوتھا فائدہ انعام خداوندی کا ذریعہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 276 میں ارشاد ربانی ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ پانچواں فائدہ بہت بڑی خیر کا ذریعہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 218 میں ارشاد ربانی ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو اس کے بارے میں۔ مال بھی رب کی راہ میں پیش کرنا اور اولاد بھی اللہ کے راستے میں پیش کرنا۔ سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ کے الفاظ تو دیکھیے، مالک الملک کو اس قدر پسند آتے ہیں کہ جنہیں قرآن میں بدل کر پیغام دیا، اولاد کو دین کے لیے وقف کرنا اللہ ذوالجلال کے ہاں کس قدر محبوب ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 35 میں ارشاد ربانی ہے اذ قالت امرأۃ عمران ربی، اور جب کہا عمران کی بیوی نے انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب میں نظر مانگتی ہوں تیری جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہے تیرے نام کے لیے، فتقبل منی، پس تو قبول کر مجھ سے،
انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کثرت سے دعائے خیر کرنا۔ پہلی دعا سورۃ آل عمران آیت نمبر 35 میں ارشاد ربانی ہے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، اے میرے رب میں نے نظر مانی ہے تیری جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے تیرے نام کے ساتھ میں نے آزاد کیا، فتقبل منی، پس قبول کیجئے مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ دوسری دعا سورۃ آل عمران کے اندر آیت نمبر 38 میں ارشاد ربانی ہے، رب ہب لی، اے میرے رب عطا کیجئے مجھے من لدنک ذریۃ طیبہ، آپ کی طرف سے نیک اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ انبیاء و رسول کی پانچویں تعلیم عظمت مصطفیٰ کو پہچاننے کی تعلیم ہے۔ پوری مخلوق خداوندی میں سے صداقت کی بات ہو تو صداقت کی انتہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عدالت کی بات ہو تو عدالت کی انتہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سخاوت کی بات ہو تو سخاوت کی انتہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کی بات ہو تو نبوت کی انتہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں ارشاد ربانی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، جو میں تم کو دوں کتاب، وَحِکْمَةٌ حکمت، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آئے تمہارے پاس رسول، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اور تصدیق کرے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہوگی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بضرور ایمان لانا اس پہ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بضرور مدد کرنا۔ قَالَ، کہا، أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کر لیا ہے، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ قالوا، کہا تمام انبیاء نے، اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فاشہدوا، بس تم گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ انبیاء رسول کی ان خوبصورت تعلیمات کو زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔